1973 میں بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے. بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی نیب کہتے تھے اسے. نیب ایک زبردست پارٹی تھی. اس میں سردار لوگ بھی تھے لیکن اس میں پڑھے لکھے لوگ وہ بھی تھے جو روشن خیال تھے اور جو یہ چاہتے تھے کہ قومیت ایک ایشو ہے پاکستان میں, اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور اس کی بنیاد پر جو مختلف صوبے ہیں ان کو آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان کو خود مختاری ملنی چاہیے. بالکل. انہوں نے بلوچستان میں حکومت بنے. یہ صرف بلوچوں کی نہیں تھے, اس میں پشتون بھی تھے, بلوچ بھی تھے. تو بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی اس کو حکومت کو ختم کرنا ہے. ایک خبر شائع ہوئی کہ جو عراق کا سفارت خانہ ہے اسلام آباد میں, وہاں پہ بلوچستان کی آزادی کے لیے لٹریچر پکڑا گیا ہے اور دستاویزات پکڑے گئے ہیں جس کی وجہ سے کہ ان کے تانے بانے ملتے ہیں کہ عراق اس وقت کا شامل ہے بلوچستان کی علیحدگی, اور یہ علیحدگی کی تاریخ چل رہی ہے. تو اس کے اور یہ بلوچستان کی حکومت اس کے لیے کچھ نہیں کرتی. ابھی 18 مہینے ہوئے تھے بلوچستان کی حکومت کو قائم ہوئے. جب انہوں نے حکومت ختم کرنے کے بعد بھی جب آئین کے اوپر دستخط کرنے کا وقت آیا تو نیب کے لوگوں نے آئین کے اوپر دستخط کی. بھٹو صاحب نے وہ حکومت ختم کر دی, گورنر راج نافذ کیا. گورنر راج لگا تو بلوچستان کے گورنر نواب محمد اکبر بگٹی کو بنایا گیا. ایک دفعہ ملنے کے لیے میں ان کو گیا کانٹیننٹل ہوٹل لاہور میں. ان کے ساتھ ان کے ایک نائب ہوا کرتے تھے. اب میں اس زمانے میں یہ 75-76 کی بات ہے, اس وقت میں نوجوان قسم کا لیکچرر تھا پنجاب یونیورسٹی میں. تو میں نے ایسا ہی سوال ان سے پوچھ بیٹھا کہ جی یہ جو حکومت کا ہٹانا تھا, حالانکہ یہ اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری تھے, تو میں پوچھ بیٹھا کہ نواب صاحب یہ جو عطا اللہ محنگل صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا یہ آئینی قدم تھا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں میں نے نہ پاکستان کا کوئی آئین پڑھا ہے نہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے. اگر آئین کے بارے میں بات کرنی ہے تو یہ میرا جو نائب بیٹھا ہوا ہے اس سے بات کر. دیکھیں اس طرح کی سیاست سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں.